अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पहलगाम में वाक़े के बाद कश्मीर से श्रीनगर एयरपोर्ट पे 12 घंटों के अंदर 30,000 हिंदू जो है इंडियंस वो कश्मीर से निकल गए हैं। साथ जनरल मुबीन जो साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास स्थानकज़ई के करीबी साथी हैं और अफ़गानिस्तान के साबिक जनरल रहे हैं जनरल मुबीन, उन्होंने पाकिस्तान पे हमले का, इंडिया के साथ इकट्ठे हमले का कह दिया है कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। 20 लाख सर की कीमत जिसकी मुकर्रर थी टीटीपी कमांडर की, उसको नामालूम मुजाहिदीन ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो मार डाला है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जनरल मुबीन से शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान के साबिक कमांडर रहे, साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास स्थानकज़ई के साथ वीडियो में अक्सर दिखाई देते हैं। उस पर बात करना इतना अहम था नहीं, ताहम उसके 8 लाख फॉलोअर ट्विटर पे मौजूद हैं और उन्होंने एक ऐसी ट्वीट की है साथ जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे कि अब मौका है, जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करता है तो जो अफ़गानिस्तान में शोरश पैदा की है 40 साल तक पाकिस्तान ने, तो अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए, यही एक बेहतरीन टाइम है। वैसे जैसे मैंने कह दिया कि जनरल मुबीन की ख़बर इतनी अहम थी नहीं, ताहम टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है और एक सीनियर अफ़गान तालिबान के कमांडर रह चुके हैं। ख़ारजा उमूर के नायब वज़ीर ख़ारजा थे अब्बास स्थानकज़ई, शेर अब्बास स्थानकज़ई, उसके करीबी साथी भी हैं। तो जनरल मुबीन का ये बयान नाज़रीन एक बड़ी अहम बात है। वैसे लग तो नहीं रहा था कि ये इतना अहम आदमी है, ताहम जिसके ट्विटर पे जब हमने देखा कि कमेंट ज़्यादा हुए हैं और जो अफ़गान पाकिस्तान के मुखालिफ है, जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के ज़्यादा लोग PTM को सपोर्ट करते हैं, जो पुख्तनख्वा में वो चाहते हैं कि आज़ादी की तहरीकें वगैरह हो, तो PTM और नेशनलिस्ट जमातों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। हामिद करज़ई और अशरफ गनी के जो लोग उनको पसंद करते थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ा है, जो लाखों में हैं, वो इस टाइम पे बैरून ममालिक में भी जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा होता है तो उसमें वो शिरकत करते हैं और मंजूर पश्तीन जो PTM है उसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फर्ज़सराई करते हैं और दुनिया को ये चेहरा दिखाते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुज़ाहरा कर रही है। आज जनरल मुबीन का ये बयान उसकी अक्कासी करता है और मैं हैरान हूँ जनरल मुबीन पे कि ज़्यादातर अफ़गान कमांडर जो हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं, खाए पिए पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में बड़े हुए हैं। इवन कि ये जनरल मुबीन भी पाकिस्तान में 10 साल रहे, उसके बावजूद इनके दिल में पाकिस्तान के लिए नफ़रत ख़त्म नहीं होती। इंडिया ने एक बार गलती की, उसकी सज़ा उनको दी गई कि उनके 2 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने गिराया और चाय पिला के उनके पायलट को हमने इस बार तो आराम से दे दिया था। अगली बार ये होगा नहीं और अफ़गानिस्तान में ये हिम्मत है नहीं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग कर सके। सरदार दाऊद ने भुट्टो के दौर में नैब जो उस टाइम पे पार्टी थी, जब आज जो अवामी नेशनल पार्टी के नाम से जानी जाती है, आयात खान हुए उनको बम से उड़ाया था और उन पे उनके लीडरान जो है वो जेलों में कैद थे। आपको नाज़रीन याद होगा या नहीं होगा, ये मुआहिदा तकरीबन सरदार दाऊद और भुट्टो के दरमियान हो चुका था, मगर चूँकि भुट्टो को ज़ियाउल हक ने गिरफ़्तार कर लिया, वरना ये जो बार बार दावा करते हैं कि अटक तक हमारा एरिया है, इस पे सरदार दाऊद राज़ी हो गए थे पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए कि आप जो हैं नेब की पार्टी के रहनुमा, ये अवामी नेशनल पार्टी है, इनके रहनुमाओं को रिहा करें। आपने जो हयात शहीद के बम धमाके में उनको गिरफ़्तार किया है और उनको रिहा करें, हम ये एग्रीमेंट करने को तैयार हैं कि हम फिर ये एक मुआहिदा हमारे दरमियान हो जाएगा कि हम इसको क्लेम नहीं करेंगे। तो इस हद तक ये राज़ी थी और इस हद तक इन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं, मगर अफ़गानिस्तान का वो जिगरा है नहीं। ये जो मौजूदा रजीम है जो बंदूक के नोक पे आई है, तो बंदूक के नोक पे पाकिस्तान की मदद से आई है। अगर पाकिस्तान ने 40 साल अपने मुल्क की बेहतरी के लिए या पाकिस्तान ने कुछ गलत इक़दाम माजी में उठाए हैं और अफ़गानिस्तान में शोरश को पैदा किया है, तो वो पाकिस्तान के हर मुल्क अपने मफाद को देखता है। उस टाइम के पाकिस्तान का मफाद उससे जुड़ा होगा, ये मैं ज़रूरी नहीं समझता इसमें होगा। पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया होगा उस टाइम पर, मगर हर मुल्क, अफ़गानिस्तान ने कौन सा पाकिस्तान के साथ अच्छा किया? 1947 में ही दुनिया का पहला मुल्क अफ़गानिस्तान था जिसने पाकिस्तान को मंजूर नहीं किया था
اور پھر خیر وہ 1 مہینے بعد تو انہوں نے واپس لے لی تھی وہ قرارداد، مگر پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ تو افغانستان سردار داؤد کی ٹائم میں، ظاہر شاہ کے ٹائم میں، نجیب کی ٹائم میں، اشرف غنی کے ٹائم میں، حامد کرزائی کے ٹائم میں، اور اب طالبان کی رجیم میں انہوں نے کبھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا۔ بہرحال یہ اتنے اہم جنرل تھے نہیں، مگر چونکہ ٹک ٹاک پہ اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کافی فیمس ہے اور ایک سینئر جنرل رہ چکے ہیں، ان کے منہ سے ایسے بیان دینا زیب نہیں دیتا جنہوں نے پاکستان میں اپنے 10-15 سال پاکستان میں گزارے ہوں، یہاں پہ کمائی کی ہو، اور الٹا پاکستان کے خلاف نمک حرامی کر رہے ہیں۔ تو حیران کن تھا۔ دوسرا ناظرین، 30,000 جو پہلگام میں جو ایک سیاحوں پہ جو حملہ کیا گیا ہے، جس کی مذمت ہم بھی کرتے ہیں، پاکستان نے بھی کی تھی، بے گناہ معصوم شہری چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو کہیں بھی مارے جائے اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ پاکستان نے بھی مذمت کی ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جو انڈیا میں سیاحوں پہ حملہ ہوا ہے اس پہ افغان طالبان نے باقاعدہ مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بے گناہوں کو قتل کرنا کوئی طریقہ کار ہے نہیں۔ یہ ان کی آزادی جو وہ مانگ رہے ہیں کشمیر کے لوگ، ان پہ یہ کافی فرق پڑ رہا ہے، اور اس لیے یہ فالس فلیگ آپریشن لگ رہا ہے۔ یکدم 5-10 منٹ کے اندر پاکستان پہ الزامات لگانا، پاکستان پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دینا، اور پاکستان پہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کا معاہدہ جو ہے 1960 میں ہوا تھا اس کو بند کر دینا۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے، لیکن تاہم 30,000 کشمیر میں جو ہندو موجود تھے، یہ ویسے بھی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر میں۔ 370 کا دھارا جو ہٹایا گیا ہے نا، اس پہ اس کے بعد انہوں نے کافی پنڈت کو، شکلا کو، تیواری کو، برہمن جتنے بھی ہیں، بڑی ذات کی اونچی ذات کی ہندوؤں کو، اور انڈینز جو آرمی کے ہیں، نیوی کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، اور جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، ان کو چیپ ریٹ پہ جو ہے وہاں پہ زمینیں دی ہیں تاکہ کشمیر میں ڈیموگرافی کر کے لوگوں کو وہاں پہ بسایا جا سکے اور مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جا سکے۔ تو وہاں پہ وہ شروع ہے، مگر ایک حملے کے ڈر کے مارے 12 گھنٹوں میں 30,000 ہندوؤں نے کشمیر چھوڑ دیا۔ US نے بھی، امریکہ نے بھی پہلگام کے ایریا میں، کشمیر میں اپنے عوام کو جانے سے منع کر دیا۔ ایک بہت بڑا اثر پڑا ہے، اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ 30-35 لاکھ اس بار جو ہے کشمیر میں سیاح گھومنے آئے تھے، اب وہ سارے بند ہو گئے اور اپنے ہندو جو ہے وہ بھی کشمیر سے نکل رہے ہیں۔ ساتھ ناظرین، پاکستان کے لیے ایک اور بڑی خبر کہ جو TTP کمانڈر تھے بہادر زمان، اس کے سر پہ ناظرین 2 ملین روپے کا انعام پاکستانی حکومت نے رکھا تھا۔ 20 لاکھ روپے اس کے سر پہ انعام تھا، اور وہ کافی مقدمات میں پاکستان کو مطلوب تھا۔ کئی شدت پسند کا رویہ پاکستان میں وہ کر چکا ہے۔ صوبہ کنڑ افغانستان میں نامعلوم مجاہدین نے چوگام کے ایریا میں اس کو مار ڈالا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے۔ ایک بڑی خبر پاکستان کے لیے ہے کہ ایک بڑی کارروائی افغانستان میں ہوئی ہے، اور کلدن تنظیم کے سینئر کمانڈر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے، جیسا کہ ایک ثبوت بھی ہے کہ پاکستان کی TTP کے کمانڈر، جو اکثر 3-4 کمانڈر افغانستان میں مارے گئے ہیں، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ ان کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ وہاں پہ باقاعدہ رہائش پذیر ہیں، ان کو ٹھکانے فراہم کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہلاکت جو ہوئی ہے TTP کی رہنما کی، افغانستان اس حوالے سے کیا کہے گا کہ یہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوا، ایک ان کے علاقے میں واردات ہوئی، وہاں پہ قتل باقاعدہ ہوا، اب بھی لاش ان کے ہاں موجود ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہ 4-5واں واقعہ ہے پاکستان کا، افغانستان کا، کہ وہاں پہ TTP رہنماؤں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک BLF کے سینئر کمانڈر کو کابل میں چاقو مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تو ٹھکانے باقاعدہ افغانستان میں موجود ہیں۔ TTP کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں ناظرین، وہ اب تک جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اس پہ آگے جیسا میں نے کہا تھا کہ 15-20 دن میں اس میں آگے ڈیولپمنٹ ہوگی، اس میں پتہ چلے گا کہ کارروائیوں میں کتنی کمی آتی ہے۔ تو پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ پاکستان وسطی ایشیا ممالک میں ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ جو ریل کی پٹری جائے گی وہ افغانستان سے ہی ہو کے جائے گی، اور پاکستان اپنا اربوں ڈالر کا درآمد برآمد جو ہے وہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیا ممالک جو لینڈ لاک ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر رہتے ہیں تو فی الحال تو افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات واپس کشیدگی اس میں کمی آ رہی ہے، اور تعلقات ایک مثبت انداز میں آگے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے، ایک بارڈر ناظرین مشرقی اور مغربی
دونوں بارڈر پہ ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگائیں اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں وہاں بھی حالات خراب ہیں, ساتھ بارڈر کی بھی حالت خراب ہے. تو حیران کن طور پہ پاکستان کے حالات خراب ہیں اور انڈیا نے مزید حالات کو ہوا دے کے بلا وجہ بغیر ضرورت کے فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پہ الزامات لگائے. اب ان کا مقصد جو ہے وہ انڈیا امریکہ کی ہمدردی حاصل کرنا ہے. ٹیرف کیونکہ وہ امریکہ کے کہنے پہ چائنا پہ لگا رہا ہے. میرے خیال میں اسی تناظر میں اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ انڈیا کا اس میں کوئی دوسرا ایسا وار ہو سکتا ہے کہ وہ ہمدردی لینا چاہتا ہے امریکہ کی, کیونکہ پوری دنیا اس ٹائم پہ کنڈیم کر رہی ہے جو کشمیر میں پہلگام کا واقعہ ہوا ہے. جیسے میں نے کہہ دیا پاکستان بھی کنڈیم کرتا ہے, بے گناہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے. اور نہ ہی کشمیری مجاہدین نے 1947 سے لے کے آج تک کوئی ٹورسٹ کو جو ہے وہ مارا ہو. اس سے پہلے ان کشمیر میں ٹورسٹ پہ 5-6 حملے ہو چکے ہیں, مگر مجاہدین ٹورسٹ پہ حملہ نہیں کرتے, وہ سیدھا جو ہے سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.